حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال نبینا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتدرون ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، اتدرون ماذا یستقبلکم وتستقبلون، اتدرون ماذا یستقبلکم وتستقبلون۔ قال عمر رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ اوحی نزل؟ قال لا۔ قال اعدو حضر؟ قال لا۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، ساتھیوں، قرآن کریم میں جیسا کہ گزشتہ بھی میں آپ کو بتایا تھا، استقبال رمضان ہی کے متعلق اسی عنوان سے ہم بات کریں گے۔ ایک جگہ آیت میں اللہ نے فرمایا رمضان کا مہینہ وہ جس میں قرآن اللہ کا کلام اتارا گیا۔ ایک دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ایمان کا دعویٰ تو کیے ہیں، اپنے دعوے کو سچ کر بتاؤ۔ دعویٰ کیے ہیں کہ اللہ پر ایمان ہے، تو اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، تو نماز پڑھ کے اپنے دعوے میں اپنی سچائی کو ثابت کرو۔ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، اللہ پر ہمارا ایمان ہے، جو اللہ کہے گا وہ ہم سنیں گے، تو اپنے دعوے میں سچ ثابت ہو جاؤ، اپنے دعوے کی سچائی کو ثابت کر کے بتاؤ کہ رمضان میں ہم نے تم پر روزہ فرض کیا ہے، اور روزے رکھ کے اپنے دعوے کی سچائی کو ثابت کرو۔ کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان المبارک کے مہینوں کے روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ نیا نہیں ہے۔ کوئی چیز اگر نئی آتی ہے، فار ایگزامپل مثال کے واسطے اگر کوئی نئی دوا ایجاد ہو کے آ گئی، کوئی ٹیبلٹ ہے، کوئی ڈرگس نئی آ گئی ہے ایجاد ہو کے، اب اس کے استعمال کے بارے میں ہر آدمی آگے پیچھے ہو سکتا، ہر ایک سوچ سکتا ہے کہ استعمال کروں یا نہیں، سائیڈ افیکٹ کیا ہوتا ہے کہ معلوم بھی نہ، اب تک یوز تو کر کو نہیں نہ لوگا، کیا اس کے بارے میں رپورٹ ہے نہیں معلوم۔ لیکن اللہ کہتے ہیں کہ کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزہ پہلے اس امت پر فرض نہیں، اس سے پہلے بھی بہت ساری امتوں پر فرض رہا۔ ہزاروں سالوں سے اس بات پر تجربہ ہو چکا ہے کہ لعلکم تتقون، کہ انسان کے اندر تقوی کی صفت، انسان کے اندر تقوی کی صفت اور روزے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، گناہوں سے بچنے کی، گناہوں سے نفرت، گناہوں سے ایک قسم کی وحشت، نیکیوں سے رغبت، نیکیوں میں انٹرسٹ، بہت زیادہ دلچسپی، یہ ساری چیزیں پیدا ہونے کے لیے ایک بہترین نسخہ اگر ہے جو کہ آزمودہ، تجربہ کیا ہوا، کامیاب، بالکل سب کا تجربہ ہوا، کئی سو کئی ہزاروں سالوں کے ذریعے سے تجربہ شدہ، وہ ہے کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تقوی یہ رمضان ہماری زندگی میں آتا ہے، جب یہ مہینے رمضان کا مہینہ ہماری زندگی سے رخصت ہو تو اس کا مطلب یہ ہے ہماری زندگی میں ہم نے رمضان کو پایا تو اس کا ایفیکٹ، اس کا امپیکٹ اور اثر ہماری زندگی میں یہ ہونا چاہیے کہ دل میں تقوی پیدا ہو چکا ہو۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے گفتگو چل رہی تھی، دوران گفتگو حضور نے فرمایا اتدرون، اے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ ماذا یستقبلکم، کون سا مہینہ تمہارا استقبال کر رہا ہے، ویلکم آپ کا کر رہا ہے، وماذا تستقبلون، اور تم کون سے مہینے کا استقبال کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو مہینے پہلے سے رمضان کے استقبال کے بارے میں پوری ذہن سازی کی، ایک سیٹنگ، ایک مرتب نظام اللہ کے نبی نے پورا سمجھا دیا۔ تو میں پہلے بھی بتا رہا تھا گزشتہ بار بھی کہ رمضان کے مہینے کے استقبال رمضان کے بارے میں بیان ایک دن دو دن پہلے کا نہیں بلکہ مستقل 2 مہینے پہلے سے ہوتا ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے ہوا رجب کے مہینے میں بھی، شعبان کے مہینے میں بھی، اس کے بارے میں بے شمار تفصیلات واقعات کے اکابر کے ملفوظات کے روشنی میں بتایا کہ رمضان کا استقبال کیسا ہوتا ہے۔ تو اور کچھ باتیں بھی اسی کے روشنی میں ہم سنتے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ جو تیاری صحابہ کے درمیان میں چاہتے تھے، نمبر 1 ذہنی اعتبار سے، مینٹلی اس کے لیے پریپئر ہو جانا، نمبر 2 فزیکلی جسمانی اعتبار سے رمضان کے لیے تیار ہو جانا،
نمبر 3 دنیاوی اعتبار سے جو کام کاج ہوتا ہے، مثال کے واسطے بہت آسان مثال، کپڑوں کے اعتبار سے، کھانے کے اعتبار سے، سودا کے اعتبار سے، اناج کے اعتبار سے، یہ پریپیئر اگر گھر کے لیے کر کے رکھ لیے. یہ 3 تیاریاں بہت اہم تیاری ہیں. پھر سے بولتا ہوں میں، ہمارے اپنے ذہنی اعتبار سے ہمارا ذہن تیار ہو کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس کے اندر مجھے بہت عبادت کرنی ہے، رات میں عبادت کرنا، دن میں عبادت کرنا، روزے کی عبادت، نماز کی عبادت، تلاوت کی عبادت، یہ سب کے لیے میرا ذہن پہلے سے پریپیئر ہو، تیار ہو، تب میرے سے کرنا ہو سکتا، ورنہ نہیں ہوگا. نمبر 2 جسمانی اعتبار سے تیاری. اگر کوئی بیماری ہے تو اس کا علاج کر لینا، اگر کوئی کمزوری ہے تو اس کو دور کر لینا، اگر کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے اس کو دور کر لینا. اسی لیے شعبان کے شروع کے 15 دنوں میں صحابہ روزہ رکھتے تھے، 15 دن مسلسل روزہ. کیوں؟ تاکہ رمضان کی ٹریننگ ہو جائے. پھر جب شب برات کا جو ہوتا نا 15 شعبان کے بعد میں صحابہ کے روزے رکھنے میں کمی آتی. آخری ہفتہ تو روزہ نہیں رکھنا، آخر 2 دن رمضان سے 2 دن پہلے تو باقاعدہ اللہ کے نبی نے حدیث میں منع کیا ہے روزہ نہ رکھو. بلکہ کیوں؟ نفل روزہ اس میں پورا اسٹرینتھ ختم کر دی ہے، طاقت ختم کر دی ہے. رمضان کا فرض روزہ شروع ہوگا، طاقت نہیں رہے گی. اب کمزوری ہے، کمزوری کا بہانہ کر کے کہیں فرض روزے سے ہم محروم نہ ہو جائے. وہ فرض ہے کمپلسری، یہ نفل ہے، فرض کی تیاری اور مشق کے لیے، ٹریننگ کے لیے ہے. تو صحابہ کا معمول یہ ہوتا تھا کہ رمضان کے لیے شعبان کے 15 دن 20 دن روزہ رکھ کے پریپیئر ہو جاتے تھے، اپنے جسم کو تیار کر لیتے تھے، نفس کو تیار کر لیتے تھے، اس کے لیے میدان ہموار کرنا، تیار کرنا، یہ کر لیتے تھے. نمبر 3 گھر کے اعتبار سے. پھر میں رمضان کا مہینہ شروع ہو جانے کے بعد اب سودے کی دکان کو جانا، اب فلاں جگہ جانا، فلاں جگہ جانا، اپنے کپڑے کے لیے، عید کے لیے تیاری کے لیے، پرچیز کے لیے پھرنا، اپنے جوتے کے لیے خریدنے کے لیے پھرنا. یہ ساری تیاریاں آپ کو ابھی کر لینی چاہیے، کیونکہ رمضان کا مہینہ پرچیز والا مہینہ نہیں ہے. رمضان کا مہینہ مسلمان کو رمضانی مسلمان بنانے کے لیے نہیں، ربانی مسلمان بنانے کے لیے، رب کا ہم ہو جائیں. یہ رمضان کا مہینہ ہماری زندگی میں آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم، جیسا کہ عام طور پر رواج ہو گیا ہے، مسلمانوں کا ایک ٹریڈ مارک کی طرح ہو گیا، رمضان کا مہینہ آ گیا تو ان کی دکانیں 2 آدمی 3 آدمی مل کے کہاں چپل کی دکان لگائیں گے، کہاں کپڑے کی دکان لگائیں، کہاں لنگی کی دکان لگائیں گے، کہاں یہ بڑے کی، کہاں شیخ کباب کی، کہاں اس کی، کہاں اس کی. اس بارے میں ان کی ذہن کی تیاری ہوتی کہ اپن تلاوت کے بارے میں کوئی نظام پروگرام نہیں ہوگا، نماز تراویح کے بارے میں، تفسیر سننے کے بارے میں، یا اپنے روزوں کے بارے میں، اپنے گھر والوں کی تربیت کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں دھیان نہیں جاتا. پوری توجہ اگر جاتی ہے تو ان چیزوں کے بارے میں کیسا کما لوں. 11 مہینے تو کمانے ہی کے لیے اللہ دیا. یہ 1 مہینہ سیزن، پورے 11 مہینہ اللہ ہمیں چھٹی دے کے 1 مہینہ اللہ ہم کو عبادت کرنے کے لیے اور روزے کے لیے اللہ ہم سے مطالبہ کرتا. 1 مہینہ صرف چاہتا تو اللہ 11 مہینہ روزہ رکھوا کے 1 مہینہ فری کرتا تھا، لیکن اللہ ایسا نہیں کیا. 11 مہینہ چھوڑ دیا کہ تم کھاتے پیتے رہو دن رات. لیکن رمضان میں صرف 1 مہینہ 29-30 دن اللہ یہ مطالبہ کرتا ہے کہ دن میں روزے رکھو. وہ بھی کب؟ سورج صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک ہی، رات میں وہ بھی حلال. مفطرات ثلاثہ کہیں گے فقہ کے اندر، کھانا پینا، بیوی سے صحبت کرنا، یہ 3 چیزوں کو فقط روزے کے وقت میں اللہ نے منع کر دیا، باقی وہ بھی رات میں حلال کر دیا اللہ. خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ صحابہ کی تیاری کیسے ہوتی تھی ان چیزوں کے اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے. ہم کو چاہیے کہ ہم پورے مہینے، رمضان کے مہینے کے لیے اپنے گھر کا جتنا سودا سلف خریدنا ہے نا، پورا کا پورا گراسری آئٹم جو ملیگے پروٹگل، یہ سارا کا سارا خرید کے ہم رکھ لینا، پورا کا پورا گھر کا انتظام کر دینا. رمضان شروع ہو جانے کے بعد یہ خریدنے کے لیے پھرتے نہیں رہنا. یہ ہماری اچھائی کی، نیک صالح بننے کی، تقوی حاصل کرنے کی، تڑپ ہونے کی علامت نہیں. تو تیاری، خیر بات لمبی ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ تم کو پتہ بھی ہے کہ تم لوگ کون سے مہینے کا استقبال کر رہے ہو، کون سا مہینہ تمہارے پاس آنے والا ہے. 3 مرتبہ اللہ کے رسول وہی ریپیٹ کیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھے، یا رسول اللہ کوئی وحی نازل ہو رہی ہے کیا؟ ابھی آپ کچھ بولنے والے ہیں، وحی نازل ہونے والی ہے کیا؟ یعنی وحی نازل ہو کر اللہ کے نبی اعلان کرنا، بتانا اب تک اللہ کے نبی کچھ نہیں معلوم، ایسا کیا تم ہے کیا بول کے پوچھے. اللہ کے رسول بولے کہ لا. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھے کہ یا رسول اللہ عدو حضر، کوئی دشمن آ گیا ہے کیا، اس کا ہمیں سامنا کرنا ہے، لڑنا ہے کیا؟ بولے کہ نہیں. پھر اللہ کے رسول بولے کہ دیکھو رمضان کا مہینہ تمہارے سامنے آ رہا ہے، تم اس کا استقبال ویلکم کر رہے ہو. یہ جو مہینہ آتا ہے اللہ اس میں ہر مسلمان کی مغفرت کرتے. اہل قبلہ بول کے اللہ کے نبی کا وہ لفظ حدیث کے اندر آتا ہے، سارے اہل قبلہ کی مغفرت کر دیتے. کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والا دل میں ایمان کے جتنے پارٹس بولے گئے ہیں، جتنی چیزیں بولی گئی وہ سارا کا سارا ٹھیک ہے، اور وہ نماز روزے وغیرہ کے ذریعے سے رمضان میں جو کرنا وہ کر رہا ہے، اللہ ایسے سارے مسلمان کی مغفرت کر دیتے. لیکن ہے اور کچھ باتیں، اس کو بھی توجہ سے ملا کر سن لے. یہ رمضان کا مہینہ ہماری زندگی کے اندر آتا، لوگوں کے اندر بہت ایزی ہو گیا. شادی، اگر کسی گھر کے اندر کوئی شادی کی بات چل پڑی نا،
تو جو نہیں کرنے کے ناجائز کام ہیں، گھر کے مرد عورتیں بچے سارے کے سارے، یہ ان کے منہ میں منتر آ جائے گا، زندگی میں ایک بارش نہ شادی، زندگی میں ایک بارش نہ شادی، یہ کیا کر لو پوسٹ کرنے جاتے؟ اس واسطے اللہ رسول کس چیز سے منع کیے کہ وہ سارے کام کر لیں گے، ہر قسم کے رسوم بدعات خرافات سب کریں گے، اور اس کے لیے تیاری، مثال کے طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے ہی بولتا ہوں میں، تیاری کرنا ہے، تیاری کرنے کے لیے 6 مہینے کے بعد شادی کی ڈیٹ طے ہو گئی ہے تو آج سے تیاری شروع ہو جاتی۔ کوئی نوشا یا کوئی دلہا دلہن کے کپڑوں کے بارے میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ شادی 10 بجے ہے ابھی 9 بجے کپڑے پرچیز کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، نہیں ہوتا، 3 5 مہینے پہلے سے 100% تیاری ہو جاتی۔ کوئی نوشا ایسا نہیں کہ ابھی 10 بجے نکاح ہے میرا، کوئی کپڑا میں خریدا نہیں، ابھی بنیان خریدنے کے لیے جاتا ہوں، جوتا خریدنے کے لیے جاتا ہوں، ٹوپی خریدنے کے لیے جاتا ہوں، نہیں ہوتا کہیں بھی ایسا۔ لیکن غفلت اگر ہے مسلمانوں کی تو اس رمضان کے بارے میں، عبادتوں کے بارے میں، اپنے تقوی حاصل کرنے، جس مہینے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا مہینہ پا لیا میں، پا لینے کے بعد بھی اگر میں اپنی جنت گارنٹی نہیں کر لیا، جہنم کو اپنے اوپر میں حرام نہیں کر لیا، اس مہینے کو یوز کر کے وہ نہیں اگر کر لیا تو میں بالکل برباد ہو کے جاؤں گا، ستیاناس برباد ہو کے جاؤں گا بول کے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام بد دعا کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء ساری کائنات کے سردار وہ آمین کہتے ہیں، ان کو آمین کہنے کے لیے کہا گیا، وہ آمین کہتے ہیں، کتنی خطرناک بد دعا۔ لیکن ہماری غفلت بدستور جاری ہے، ویسی کی ویسی سیم غفلت جیسا گئے سال کے رمضان کے مہینے میں وہی غفلت اس سال میں، ایسے ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ گزشتہ رمضان کا مہینہ ہماری زندگی میں آیا لیکن کوئی ترقی اگر نہیں ہوئی تو اس مہینے کے، اس سال آنے والے رمضان کے مہینے کی وجہ سے ترقی آنا، عبادتوں میں ترقی آنا، میرے روزوں کے اعتبار سے، میرے تقویٰ کے اعتبار سے، میری تلاوت کے اعتبار سے، ذکر کے اعتبار سے ترقی ہونا، چینجنگ آنا، بغیر اس کے کتنے رسوم اور خرافات، شادی کا نام بول کے ایک بارش نہ، زندگی میں ایک بارش نہ، ہو سکتا ہے یہ رمضان جو میری زندگی میں آ رہا ہے یہی میرا آخری ہو، اس کے بعد کے رمضان کے لیے پانے کے لیے میرے پاس حیاتی نہ ہو، اس سے پہلے موت آ جائے میں چلا جاؤں، کس کو معلوم ہے؟ یہ آخری رمضان سوچ کے عمل کرنے آسان ہو جائے۔ ہمارے بزرگوں نے بے شمار، ابھی مجھے بولنے کے لیے وقت نہیں ہے، روزے کو آسان کرنے کے لیے نسخے کیا کیا ہیں، 19-20 نسخے، تراویح کو آسان کرنے کے لیے کیا، فلاں کو آسان کرنے کے لیے بہت سے پوائنٹس ہمارے بزرگوں نے بتایا، لیکن سوب کی بنیاد مین اگر جڑ کو آپ دیکھیں تو ارادہ، نیت، اگر مینٹلی اعتبار سے پریپئر ہو گئے، ہمارے اپنی سوچ کے اعتبار سے ہم اس کے لیے تیار ہو گئے تو سارا کا سارا کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جو تربیت کیے تھے تو صحابہ کے اندر اثر کیسا تھا؟ حضرت امام سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے امام، حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب غنیت الطالبین میں لکھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ اور اسلاف اکابر اولیاء رمضان کے آنے سے پہلے تیاری کیسی کرتے تھے، رمضان کے آنے سے پہلے ان کی تیاری کیسی ہوتی تھی۔ میں بولا بھی، میں شعبان کے مہینے میں روزے، شعبان کے مہینے میں تلاوت کی ایک مقدار باقاعدہ لکھ کے رکھ لیتے تھے کہ مجھے روزانہ اتنا پڑھنا ہے، میرے فلاں بیٹے کو اتنے پڑھنا، دوسرے بیٹے کو یہ پڑھنا ہے، تیسرے بیٹے کو کون کتنا پڑھا ہے، کہ اس کے اعتبار سے ایک چیٹ پریپئر کر کے شیڈول تیار کر کے دے دینا، فلاں وقت میں بیٹا تجھے بیٹھ کے یہ پڑھنا ہے۔ بہت آسان بیان آپ سن لیے حضرت، گھر میں کیا کرنا، گھر میں کتاب رکھ سکتے ہیں آپ، فضائل اعمال کی، فضائل رمضان کی، رمضان کے بارے میں کوئی کتاب رکھ کے آپ پڑھ سکتے ہیں، روز 5 منٹ گھر کے سارے افراد بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، تاکہ عبادتوں کے کرنے کے اندر ایسا سنتے رہتے نا، تب ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا، ہم کو عمل کرنے میں آسانی ہو جاتی۔ ایک بیان سن لو کو کتنے دن حضرت چلنے کا، یہ پیٹرول ڈیزل ختم ہو جائیں گے نہیں کیا، تو ڈیلی آپ وہ کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی چھوٹی سی پتلی سی کتاب یا بڑی سی کتاب، موٹی سی کتاب گھر میں رکھ کے 5 منٹ کوئی بھی وقت طے کر لو آپ، افطار کے بعد یا تراویح کے ختم ہو جانے کے بعد یا سحری اور فجر کے درمیان کا وقت، کوئی بھی وقت طے کر سکتے ہیں۔ ہم کو اپنے اعمال کے اعتبار سے بھی پریپئر ہونا ہے، یہی میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ شیڈول لکھ کر ریڈی رکھ لینا، ذہن میں نہیں، ٹائم ٹیبل ہمارے پاس ذہن میں نہیں بلکہ لکھا ہوا پیپر میں ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ تہجد گھر کے سارے افراد پڑھیں گے، زندگی میں کبھی اس کا موقع نہیں ملتا، لیکن رمضان میں تو بہت آسانی، سحری کے لیے اٹھتے ہی ہیں، ہماری تہجد ہرگز ناگا نہ ہو جائے۔ سارے اولیاء نے اللہ کو پایا اسی تہجد کے ذریعے سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ تہجد کی نماز فرض تھی۔ تو میں آپ کو جو بولتا ہوں شارٹ میں واپس اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ صحابہ کیا کرتے تھے، اپنے گھر کے سودا سلف سارا سامان خرید کے رکھ لیتے، بستی میں معلوم ہوتا۔ ہمارے مسلمانوں میں ایک ایسی عادت ہو گئی ہے کہ رمضان شروع ہو کر 10 رمضان 20 رمضان پار ہو جائے گا، 27 کے قریب جب ان کو خیال آئے گا کہ بھائی ہماری بستی میں غریباں بھی ہیں، ہمارے اڑوس پڑوس کے اندر، ہمارے رشتہ داروں کے اندر غریب بھی ہیں، تب رمضان پیک
تب تیار کریں گے کوئی سودا سلف مڑیگے پورل، یہ تیار کریں گے جب لے جا کے پہنچائیں گے۔ ہمارے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس کا مطلب میں خلاصہ آپ کو سمجھاتا ہوں کہ رمضان سے پہلے شعبان ہی کے مہینے میں صحابہ اور اولیاء کیا کرتے تھے، جو غریب جو پوچھنے نہیں آتے نا، ایسے لوگ خاص طور پر تلاش کر کر کے ان کے گھر جاتے، پورے رمضان کے مہینے کے لیے سودا ان کو دے کر آ جاتے تھے، تاکہ وہ غریب کمائی، یہ چاول، یہ روٹی، یہ دال، یہ شکر، اس کے پیچھے پڑے بجائے اپنے اصل کام کاج کے ساتھ رمضان کے مہینے کا پورا بندوبست ہو گیا، پورا انتظام ہو گیا، اس کا دل بھی پوری کامل یکسوئی کے ساتھ عبادت میں لگ سکے۔ صحابہ کا طریقہ یہ، مسلمان بادشاہ، بڑے بڑے بادشاہ مسلمان، اولیاء نہیں، بادشاہ کیا کرتے تھے، جیل کے سارے قیدیوں کی لسٹ ریڈی کرتے تھے، جیل میں جو بھی مسلمان اریسٹ ہو کے قیدی ہیں سب کی لسٹ ریڈی کرتے، اس میں چھوٹا موٹا جو جرم کیا ہے اسے بلاتے، سمجھاتے، توبہ تلافی کراتے، کسی سے پیسے لیا ہے تو اس کے دینے کی تاریخ متعین کراتے، رمضان سے پہلے پہلے ریلیز کر دیتے۔ جہاں اپنے رمضان یہ زندگی میں چھوڑ دیے تو چانس دوبارہ نہیں آئے گا، رمضان میں اپنی معافی تلافی کرا لے۔ ہمارے بڑوں کی یہ عادت تھی، اسلاف کی عادت تھی، شعبان کے مہینے میں پھر کے گھوم کے ہر ایک کے پاس جاتے، کسی سے قرض لینا ہے، کسی کو قرض دینا تھا، وہ سارا کا سارا حساب کتاب کمپلیٹ کر لیتے۔ بزرگان محترم میں جیسا کہا کہ حقوق اللہ حقوق العباد، یہ دونوں کے اعتبار سے پورا کا پورا کر کے فارغ رمضان سے پہلے ہو جانا، یہ ہے استقبال رمضان کا مطلب۔ جسمانی اعتبار سے کمزوریوں کو دور کر لینا، ذہن کے اعتبار سے بھی پیپر میں لکھا ہوا بھی رائٹن، پورا کا پورا ہمارے پاس شیڈول ہونا کہ رمضان میں میری عبادت کا وقت کیا ہوگا، کمپنی کو جانے کا یہ ٹائم ہے، واپس آنے کا یہ ٹائم ہے، اس وقت میں یہ کروں گا، ظہر کا وقت اتنا مجھے کمپنی میں نماز کے ساتھ مل جاتا ہے، اس وقت میرے آدھے پارے کی تلاوت، عصر میں کیا ہوگی، مغرب میں کیا ہوگی، عشاء میں تراویح کے بعد کیا، ہر عبادت کا ہر وقت کا، ذکر کا کون سا وقت، تلاوت کا کون سا وقت، تعلیم کے لیے کون سا وقت، ہر اعتبار سے پورا کا پورا شیڈول تیار شدہ۔ یہ رمضان ہے نا، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ جو آتا ہے ہم کو سواری کے اعتبار سے، جیسی سواری ہوتی ویسی پریپیئر بھی ہم پہلے سے کر لیتے۔ مجھے آٹو میں جانا ہے تو آٹو والوں کو فون کر کے گھر میں وہ آ کے باہر کھڑا ہوا ہوگا، مرضی سے میں آرام سے تیار ہو کے نکل کے جا کے آٹو میں بیٹھوں۔ اس کے اعتبار سے بس میں مجھے جانا ہے، ایک بس چلی گئی، 20 منٹ کے بعد، پاؤ گھنٹے کے بعد ایک دوسری بس آئے گی، مس ہو گئی تو مس ہو گئی، کوئی بات نہیں بول کے بیٹھ کے انتظار کر کے دوسری بس میں چلا جاؤں گا، کیا بھی ٹینشن نہیں، لاسٹ سیکنڈ میں بھی میں پہنچا، ابھی بس نکلنے والی ہے، چڑھ گیا، بس نکل جاتی، اس میں اتنا زیادہ اہتمام نہیں۔ ٹرین میں جانا ہے، کم سے کم پاؤ گھنٹہ پہلے تو پہنچ کے، آدھا گھنٹہ پہلے تو پہنچ کے اپنی بوگی تلاش کر کے، اپنا وہ کوچ تیار کر، اس کو ڈھونڈ کے، اپنے سیٹ کو تیار کر، برت ڈھونڈ کے تلاش کر کے وہاں جا کے بیٹھنا، اس کا وقت لگتا، کیونکہ میرے لیے ٹرین انتظار نہیں کرنے جاتی، اپنا جو متعین وقت ہے نکل جائیں گے۔ سواری اور زیادہ تیز رفتار ہے، مثال کے طور پر آپ کو فلائٹ میں جانا ہے، نیشنل انٹرنیشنل لیول میں، مجھے تو نہیں معلوم، جیسا سنا اس کے اعتبار سے بعضوں کے لیے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے پہنچ جانا پڑتا ہے اندر، بعضوں کے لیے 2 گھنٹہ پہلے پہنچ جانا پڑتا ہے، اس کے بعد وہ کلوز کر دیں گے، ابھی فلائٹ نہیں نکلی لیکن وہیں پر کلوز کر دیں گے، بند کر دیں گے، اب اس کے بعد آنے والے کو اندر نہیں جماتے۔ سواری جس قدر تیز رفتار ہوتی نا، تیاری پریپریشن بھی اسی کے بقدر زیادہ ہوتی، اسی کے حساب سے اس کی عزت ہوتی ہے۔ رمضان ہم مسلمانوں کو بہت اونچائی میں، ثواب کے، نیکیوں کے اعتبار سے بہت اونچائی میں لے جانے والا۔ دوسرے دنوں میں نفل کا جو ثواب تھا، لیکن رمضان میں اس نفل پر فرض کے برابر ثواب، رمضان میں کیے جانے والا ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہے۔ یہ کیا ہائی لیول، ہائی اسپیڈ، بالکل وہ اس زمانے میں کہیں گے کہ ساؤنڈ بریک، آواز کی جو تیزی ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ تیز جانے والی سواریاں سب ایجاد کر دی۔ ایسا ہم کو نیکیوں میں، عبادتوں میں بہت تیزی کے ساتھ لے جانے والا مہینہ، اس کی تیاری بھی اس کے لائق ہم کو ہماری ہونی چاہیے۔ کل رمضان شروع ہوتا ہے، آج بیٹھ کے میں سوچوں نہیں، اللہ اگر فضل کرے گا تو ہو سکتا ہے آئندہ جمعہ ہم لوگ روزے میں ہوں گے۔ اب اتنا قریب آ گیا ہے، اب بھی اگر ہم اپنے آپ کو تیار نہیں کریں تو ہرگز رمضان سے صحیح معنی میں فائدہ اٹھانا نہیں ہو سکتا۔ ایک مجوسی اس کا اپنا بیٹا تھا، رمضان کے مہینے میں دن میں کچھ کھا رہا تھا، آگ کو پوچھنے والا، مشرک مسلمان نہیں، آگ کو پوچھنے والا کھا رہا تھا کچھ، وہ ہاتھ سے ایک چیز لیا، پھینکا، زوردار ایک تھپڑ لگایا۔ رمضان میں مسلمانوں کے بچے کھائے پیے بغیر بھوکے رہتے صبح سے شام تک، تو کھاتا ہے تو؟ چند دنوں کے بعد ایک اللہ کے ولی خواب میں دیکھتے ہیں کہ مجوسی جنت میں ٹہل رہا ہے۔ تعجب ہو گیا، تو مشرک تھا، نان مسلم تھا، تجھے کیسے جنت تو نہیں ملتی نا؟ ہاں میں مشرک تھا، پوری لائف میں مشرک تھا، لیکن مرنے سے پہلے اللہ مجھے کلمے کی توفیق دے دیے، کلمہ پر، ایمان پر میری موت ہوئی۔ اور وہ کس وجہ سے معلوم؟ اس کا ریزن کیا تھا؟ اس کا ریزن بس یہ تھا کہ رمضان کی میں نے عزت کی، قدر کی، مسلمان اس مہینے میں روزہ میں رہتے ہیں، ہے کون اس وقت؟ مشرک۔
اللہ کو نہیں ماننے والا، رسول کو نہیں ماننے والا، لیکن رمضان کی جو قدر کیا، اس عزت کے بدلے میں اللہ اسے جو تحفہ دیا، ایمان کی دولت سے مالا مال کر دی۔ میں سوچتا ہوں جب بھی اس واقعے کو میں بولتا ہوں نا، تو اس وقت میں سوچتا ہوں کہیں اگر میں مسلمان ہونے کے باوجود، کیونکہ ہمارا حال کیا، جو مر گیا، مردے تو عمل نہیں کرتے، لیکن ہمارا حال کیا، ہم زندہ رہ کے بھی مردوں کے جیسا کوئی عمل کر کے ثواب حاصل نہیں کرتے۔ تو میں اپنے بارے میں جب بھی یہ واقعہ سناتا ہوں لوگوں کو، تو اس وقت خیال آ جاتا ہے کہیں اللہ ایسا نہ کرے کہ میرے سے رمضان میں کوئی بے قدری ہو جائے، ناقدری ہو جائے، بے عزتی ہو جائے۔ رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود چھوٹا چھوٹا بہانہ بولتے ہوئے، نہیں ذرا بی پی ہے، ذرا شوگر ہے، نہیں تھک گیا ہوں، ذرا فلاں ہے، ذرا فلاں ہے، چھوٹا چھوٹا بہانہ بول کے اگر میں روزہ چھوڑ دیا، کہیں بے عزتی کی وجہ سے کفر اور شرک پر موت نہ ہو جائے میری، پوری زندگی مسلمان رہ کے موت کے وقت میں ایسا نہ ہو جائے۔ رمضان کی قدر عزت کرنی چاہیے، رمضان کے دنوں میں روزہ رکھنا چاہیے۔ کسی کو بہت زیادہ شیخ فانی جس کو کہتے ہیں کہ موت تک بھی ان کو روزے کی طاقت ہی نہیں ملے گی، ایسی کمزوری اب آ گئی ہے کہ موت تک بھی طاقت نہیں ملے گی، ان کو فقط روزہ چھوڑ کے موت تک بھی اگر طاقت نہیں ملی تو ایک ایک صدقہ فطر ایک ایک روزے کے بدلے میں دینے کی اجازت ہے۔ باقی شوگر بہت زیادہ، بلڈ پریشر ہائی بہت زیادہ، اب طاقت نہیں ہے رمضان میں، لیکن رمضان کے بعد طاقت مل سکتی۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ لوگوں میں بھی ہوں گے، کہ سردی کے دنوں میں تو چھوٹا دن ہوتا تب روزہ رکھنے کی طاقت، گرمی کے دنوں میں نہیں ہوتا۔ واقعتاً اگر ایسے ہیں تو وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، روزہ رکھنا ہی اصل، لیکن ہرگز نہیں ہو سکتا صبح کے 10 بجے سب چکر آ جاتی، طبیعت خراب ہو جاتی، کچھ بڑا کوئی ہو جانے کا، ایکسیڈنٹلی کوئی حادثہ ہو جانے کا ڈر ہے اپنے جسم کے اعتبار سے، تو ایسوں کو شریعت میں اجازت دی گئی ہے کہ اب چھوڑو، لیکن قضا کرو سردی کے دنوں میں۔ وہ بھی جس کو نہیں ہو سکتا، موت تک بھی قضا کی طاقت نہیں مل سکتی، ایسوں کے لیے فدیے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی صحیح معنی میں قدردانی کر کے، اس پر پورا طور سے عمل کر کے، عبادت کر کے، اللہ سے اس کا بھرپور فائدہ حاصل کرنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔